بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اعمال ایسے ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اہتمام کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلا عمل نماز با جماعت کا اہتمام رکھنا۔ نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یہاں کیسے پہنچے، تو جن جرائم کا وہ تذکرہ کریں گے اس میں سب سے پہلے سر فہرست یہ جرم ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین۔ اور نماز کی چھٹی کسی کے لیے کسی حال میں بھی نہیں ہے، چاہے وہ صحت مند ہے چاہے وہ مریض ہے، وہ سفر میں ہے یا حضر میں ہے، ہر حال میں ہر ایک کے لیے نماز ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت۔ نماز کے معاملے میں سستی کرنا یا نماز کو ہلکا لینا، نماز میں کوتاہی کرنا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ تو جیسے ہم نے الحمدللہ رمضان میں نماز کا اہتمام کیا، بالخصوص فجر کی نماز، یہ ہمارے دن کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر عمارت کی بنیاد کی پہلی اینٹ ٹھیک جگہ پر آ جائے، درست رکھ دی جائے، تو عمارت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ کی یاد اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہوگا تو دن بھی صحیح گزرے گا۔ اگر دن کا آغاز اللہ کا حکم توڑنے کے ساتھ ہے اور سارا دن اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو پھر برکت نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کا اہتمام رکھیں، یہ سب سے پہلا عمل ہے، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنی زندگی میں کچھ معمولات مقرر کر کے ان کی پابندی کریں۔ کچھ اضافی معمولات جیسے 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، 100 دفعہ صبح میں اور 100 دفعہ شام میں۔ اسی طرح صبح و شام کے مسنون اذکار، جن دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے انسان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، جنات سے بھی محفوظ رہتا ہے اور شریر انسانوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ صبح و شام کے مسنون اذکار، اس کا اہتمام رکھنا ضروری ہے۔ اور موقع بحل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، یہ ہمارے معمولات کا حصہ ہو، یہ دوسری چیز ہے۔ نماز کے ساتھ کچھ ایسے معمولات ہوں جو انسان ساتھ ساتھ کرتا رہے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوشش کرے جتنا جلدی ہو توبہ اور استغفار کر کے معاملہ صاف کروا لے۔ اگر توبہ کرنے میں سستی کرے گا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لیتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، پھر معاملہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر وہ توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ تو انسان روز کے گناہوں کی روز توبہ کر کے سوئے۔ جیسے ایک دکان والا اپنی دکان کا حساب رات سونے سے پہلے کر کے سوتا ہے، وہ کہتا ہے کل نیا مال آئے گا، نئی پارٹیاں آئیں گی، تو وہ پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اعمال میں انسان سے جہاں گناہ اور کوتاہی ہو رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے روز توبہ استغفار کر کے سوئے، تاکہ اگر رات میں موت آ جائے تو اس کی موت بغیر جو ہے وہ گناہوں کے ہو اور توبہ والی موت ہو اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، اپنے اخلاق پر توجہ دیں، زبان سے، ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے کسی کو پریشان نہ کریں، اپنی ذات سے جان بوجھ کر کسی کو پریشان نہ کریں۔ وہ لوگ جو آپ کے اخلاق کا امتحان لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ ظاہر ہے ہم کسی کے ساتھ اچھے بن کر پیش آ رہے ہیں اور سامنے والا بار بار ہمارے اخلاق کا کیا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو پھر انسان ظاہر ہے اس کے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ ملنے کی بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی برداشت کے لیول کو انتہا تک پہنچا دے گا اور نقصان کروا دے گا۔ تو ہم نے تو بد اخلاق بننا نہیں ہے، سامنے والا بد اخلاق ہے تو ہم تو وہ کام نہیں کر سکتے، تو اس کا راستہ اور اس کا طریقہ کیا ہے، ہم سائڈ پہ ہو جائیں۔
آپ گاڑی لے کے آگے نکل جاؤ، آپ یہاں بیٹھ جاؤ، آپ یہ کام کر لو، ہماری خیر ہے، ہم بعد میں کر لیں گے۔ تو اخلاق پر توجہ دیں، یہ ہے چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، اپنی آمدنی اور اپنے کاروباری معاملات میں علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر چلیں۔ ہم جو جہاں بھی جیسے بھی کما رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں اور نعمتیں دی ہیں اور کمانے سے منع بھی نہیں کیا۔ ہم مال کمانے میں علماء سے پوچھ پوچھ کر چلیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم جس کام کو ٹھیک سمجھ رہے تھے آگے چل کر پتہ چلا وہ تو سارا غلط تھا، یا ہم ایک کام کو جس طریقے سے کر رہے تھے، ہم وہ طریقہ ٹھیک سمجھ رہے تھے، پتہ چلا وہ طریقہ غلط تھا۔ تو اس لیے علماء کرام سے رہنمائی لے کر اپنے معاملات اور اپنے کاروبار کو چلانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے اس کے ساتھ کہ انسان اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے کسی ایسے پاور ہاؤس کے ساتھ جڑا رہے جہاں سے اسے چارجنگ ملتی رہے۔ وہ پاور ہاؤس کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے گئے، کسی اللہ والے اس میں ان کی مجلس میں چلے گئے، کہیں اللہ کے راستے میں وقت لگا لیا، کسی نیک عالم کی صحبت میں بیٹھ گئے، جن کے پاس بیٹھنے سے ایمان کو چارجنگ ملے۔ ایسا پاور ہاؤس ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ موبائل چارجر کے بغیر کام نہیں کرتا، چارجر خراب ہو جائے فوراً اگلا دوسرا چارجر منگواتے ہیں۔ لیپ ٹاپ بغیر چارجر کے کام نہیں کرتا، اگر خراب ہو جائے تو دوسرے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ایمان کی چارجنگ کی جو بیٹری ہے وہ اگر نیچے آتی رہے اور ہم نے اسے پاور ہاؤس کے ساتھ نہ جوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان نیچے آ جائے گا، اتنا نیچے آ جائے گا کہ جتنی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ سب سر سے اوپر چلی جائیں گی، پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو چارج رکھنے کے لیے کسی بھی ایسے پاور ہاؤس کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا ضروری ہے، تاکہ وہاں سے ہم ایمان کی تازگی لیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔